بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل مضارع منصوب کا بیان چل رہا تھا اور چل رہا ہے۔ تمرینات آپ حضرات پڑھ رہے تھے، 4 تمرینیں ہو چکی ہیں، آج 5ویں تمرین سے پڑھنا ہے۔ تو اس تمرین میں ہدایت دیتے ہیں آپ سے کیا لکھوانا ہے کہ آپ کام کریں گے۔ تو دیکھیں کتاب میں لکھا ہے ادخل لن علی کل مضارع فی الجمل الآتیہ، حرف لن داخل کرو ہر مضارع پر آنے والے جملوں میں۔ آنے والے جملوں میں ہر مضارع پر لن داخل کرو، وشکل آخرہ، اور اس کے آخر کو شکل دو، یعنی آخر میں اعراب لگاؤ، آخر میں اعراب لگاؤ۔ یہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا، جب عربی زبان میں آپ کے پیپر بنیں گے، امتحانات کے پرچے بنیں گے، تو جہاں اعراب لگانے کو کہا جائے گا تو وہاں لفظ ہوگا شکلو، کہ اعراب لگاؤ، اس کا معنی ہوگا۔ اور اگر کہیں اعربو ہے تو وہاں اعراب مت لگا دینا، وہاں اعربو اعراب بیان کرو، یعنی ترکیب کرو۔ کیا ترکیب کرو؟ تو وشکل آخرہ، اس کے آخر میں اعراب لگاؤ۔ تو یہ 6 مثالیں فعل مضارع کی دی ہیں، ان میں سے ہر مثال پر کیا داخل کرنا ہے؟ لن داخل کرنا ہے، اور آخر میں اعراب بھی لگانا ہے۔ تو دیکھیں پہلی مثال ہے یعود الغائب۔ یعود الغائب، عاد یعود، پلٹ کر آنا، واپس آنا۔ یعود الغائب، غائب پلٹ کر آتا ہے یا واپس آتا ہے۔ لن داخل کرو اس پر، ایک ایک کر کے چلو۔ شیزل بولو، کیا ترجمہ ہوگا اب؟ جی وہ فائل کیا ہے یہاں؟ فائل وہ ہے، اچھا۔ لن جب داخل ہوتا ہے تو صرف ہرگز کا معنی پیدا کرتا ہے، تاکید کے ساتھ نفی کرتا ہے۔ ہرگز ہرگز غائب پلٹ کر نہیں آئے گا، جو غائب ہو گیا تو اب غائب ہو گیا، پلٹ کر ہرگز نہیں آئے گا۔ پھر محمد یتأخر فی الصباح۔ محمد یہ ایک نام ہے کسی طالب علم کا، کسی شاگرد کا، کسی لڑکے کا۔ یتأخر، تأخر یتأخر کا معنی ہوتا ہے لیٹ ہونا، تاخیر ہو جانا۔ محمد یتأخر فی الصباح، الصباح معنی صبح۔ محمد صبح میں لیٹ ہو جاتا ہے، محمد صبح میں۔ شاہنواز لن داخل کرو اس جملے پر۔ ٹھیک ہے، ترجمہ بھی کرو۔ لیٹ نہیں ہوگا، محمد صبح میں ہرگز ہرگز لیٹ نہیں ہوگا۔ پھر جملہ نمبر 3 ہے اسافر وحدی۔ سافر یسافر کا معنی ہوتا ہے سفر کرنا۔ وحدی میں اکیلا، اسافر وحدی، وحدہ وہ اکیلا، وحدہ کا تو اکیلا، وحدی میں اکیلا۔ اسافر وحدی میں تنہا سفر کرتا ہوں، میں، یا مستقبل والا ترجمہ کر لیں، میں تنہا سفر کروں گا، یا کہیں کہ میں اکیلا سفر کروں گا۔ عدنان لن داخل کرو اس جملے پر۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ ہرگز ہرگز میں تنہا سفر نہیں کروں گا۔ جملہ نمبر 4 ہے المذنب یعود الی ذنبہ۔ المذنب گناہ کرنے والا، گناہ گار۔ عاد یعود پہلے جملے میں بھی یہی تھا، پلٹتا ہے۔ الی ذنبہ، الذنب مانے گناہ، الی ذنبہ۔ المذنب یعود الی ذنبہ، گنہگار اپنے گناہ کی طرف لوٹتا ہے یا لوٹے گا۔
گناہگار اپنے گناہ کی طرف لوٹتا ہے یا عامد؟ لگاؤ لن. زور سے ذرا. المذنب نہیں ہے، المذنب. ترجمہ کرو. اور بھی کچھ بچا ہے، اس کا بھی ترجمہ ہو جائے تو بہتر ہے. جی، گناہگار ہرگز اپنے گناہ کی طرف نہیں لوٹے گا، ہرگز ہرگز نہیں لوٹے گا. پھر ہے جملہ نمبر 5. اخوک یتعرض للبرد. اخوک تیرا بھائی، یتعرض للبرد، یتعرض للبرد. تعرض لے آتا ہے تعرض للخطر، خطرے کی زد میں آنا، خطرے کا شکار ہونا. تو اخوک یتعرض للبرد، تیرا بھائی ٹھنڈک کا شکار ہو جائے گا یا ٹھنڈک کی زد میں آئے گا. تیرا بھائی ٹھنڈک کا شکار ہو جائے گا یا ٹھنڈک کی زد میں آئے گا. چلو احسان، لن داخل کرو. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ زد میں، زد کا معنی مار، ٹھنڈ کی مار اس پہ نہیں پڑے گی، بچ جائے گا. یعنی تیرا بھائی ہرگز ہرگز ٹھنڈ کی زد میں نہیں آئے گا. پھر نمبر 6 ہے ابطئ فی المشی. ابطأ یبطئ، ابطاء کا معنی ہوتا ہے دیر کرنا، تاخیر کرنا. ابطئ واحد متکلم کا صیغہ ہے اکرمو کے وزن پر باب افعال سے. ابطئ فی المشی، المشی معنی پیدل چلنا. ابطئ فی المشی، میں چلنے میں دیر کرتا ہوں. یا مستقبل والا ترجمہ کریں، میں چلنے میں دیر کروں گا، میں چلنے میں. ساجد اقبال لگائیں لن. لن بتاؤ، ہیلپ کرو ان کی، کشمیر والوں کی مدد کرو. لن ذرا زور سے پڑھو اور زور سے پڑھ دو، سب لوگ سن سکیں. پورا پاور لگا دو جتنی جان ہے تمہارے اندر. چلو، لن ابطئ فی المشی، ترجمہ ہوگا میں ہرگز ہرگز چلنے میں دیر نہیں کروں گا. چلیں، یہ تمرین نمبر 5 ہوئی. اب آگے ہے تمرین نمبر 6. اس میں ہے ایتے بثمانی جملن، 8 جملے لاؤ. ایتے بثمانی جملن، 8 جملے لاؤ. بکل منہا مضارع، ان میں سے ہر ایک کے اندر فعل مضارع ہو، ان میں سے ہر ایک کے اندر مضارع ہو. وہ بھی کیسا مضارع؟ مسبوق بحرف ناصب، جس سے پہلے نصب دینے والا حرف ہو. ایسا فعل مضارع لاؤ جس سے پہلے نصب دینے والا حرف ہو. اور آگے بھی دیکھ لیں، واستوف جمیع الاحرف الناصبہ، اور نصب دینے والے تمام حروف لے کر آؤ. 4 ہے نا، اللن کیزن، یہ نہیں کہ ان بنا دو یا لندن والے بنا دو یا کئی والے بنا دو. واستوف جمیع الاحرف الناصبہ، نصب دینے والے تمام حروف لے کر آؤ. تو بنائیے ان سے شروع ہونے والا، یعنی وہ جملہ جس میں فعل مضارع ہو، منصوب ہو ان کی وجہ سے. ایسا جملہ بناؤ. عدنان بناؤ. یسرنی ان تصلی، ان تصلی الصلاۃ. یسرنی مجھے خوش کرے گا، مجھے خوشی دے گا، ان تصلی الصلاۃ کہ تم نماز پڑھو. تو یسرو کو چھوڑ دو، ان تصلیہ ہے نا، یہاں تو ہو گیا فعل مضارع. تصلی کیا ہے؟ تصلیہ فعل مضارع ہے، اور اس سے پہلے نصب دینے والا ہے ان، ہے نا. تو اسی کو دیکھو، پہلے کو مت دیکھو، آگے بڑھ کر دیکھو.
یسرنی ان تصلی الصلاۃ، مجھے خوشی دے گا تیرا نماز پڑھنا. ایک جملہ ہو گیا جو ان سے شروع ہو رہا ہے، تو پہلے ان والے دونوں بنا لیتے ہیں، اور بولو ایک ان سے شروع ہونے والا. اريد ان تذهب الى المدینة المنورہ. تذهب نہیں، اذهب کر لیتے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے. اريد ان اذهب، میں چاہتا ہوں، ان اذهب کہ میں جاؤں الى المدینة المنورہ، یعنی میں مدینہ شریف جانا چاہتا ہوں، میں مدینہ شریف جانا چاہتا ہوں. یہ اس کو اور بدل سکتے ہیں، یرید المسلم ان یذهب الى المدینة المنورہ، مسلمان مدینہ منورہ جانا چاہتا ہے. تو ان سے وہ جملے جن میں فعل مضارع ہے اور اس سے پہلے نصب دینے والا حرف ہے، دو جملے ہو گئے. ان دونوں میں نصب دینے والا کون سا حرف ہے؟ ان ہو گئے. ٹھیک ہے، اب لن والے لے آؤ دو جملے. چلو شاہ نواز بولو. لن یخرج الی البیت، گھر کی طرف ہرگز نہیں نکلے گا. گھر میں تو داخل ہوتے ہیں، گھر میں ہی نکال دیا. اور بہتر آپ کہہ سکتے ہیں یہاں لن یدخل الکافر الجنۃ، لن یدخل الکافر الجنۃ، کافر ہرگز جنت میں نہیں جائے گا، کافر ہرگز ہرگز جنت میں نہیں جائے گا. اور بناؤ ایک ہو گیا. چلو زید لن یذهب الی السوق، زید ہرگز ہرگز بازار کی طرف نہیں جائے گا. جملہ بالکل درست ہے، یہ جملہ بھی بنا سکتے ہیں اور گنجائش ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں. چلو دو ہو گئے یہ لن والے. کئی والے دو جملے بننا ہے، بناؤ احسان. ظاہر سی بات ہے کئی والا بناؤ گے تو اس سے پہلے کچھ رکھنا پڑے گا، پھر کئی لاؤ گے، دو فعل لگانا پڑیں گے وہاں. بڑی مشہور مثال ہے جو نحومیر میں بھی آپ نے پڑھی ہوگی، پھر ہدایت النحو میں بھی آئے گی اور مختلف کتابوں میں ہوتی ہے. اسلمت کہ ادخل الجنہ، اسلمت کہ ادخل الجنہ، میں نے اسلام قبول کیا، میں مسلمان ہوا تاکہ جنت میں جاؤں. ایک مثال ہو گئی کہے گی. ایک اور بناؤ مثال، لگاؤ دماغ لگاؤ. دخلت المسجد کئی اصلی الصلاۃ، دخلت المسجد میں مسجد میں داخل ہوا، کہ اصلی الصلاۃ تاکہ نماز پڑھوں. یا آپ کہہ سکتے ہیں دخلت المدرسۃ، میں مدرسے میں داخل ہوا، کئی اتعلم تاکہ تعلیم حاصل کروں. یا آپ کہہ سکتے ہیں تعلمت کئی اخدم الوطن، تعلم تو میں نے پڑھائی لکھائی کی، کئی اخدم الوطن تاکہ میں وطن کی خدمت کروں. تو یہ لن کئی والے بھی دو جملے ہو گئے. اب رہ جاتے ہیں اذن والے دو جملے. 6 ہو گئے نا، 8 جملے اسی لیے مانگے ہیں. تو بھئی پورے انصاف کے ساتھ کام کرنا چاہیے. 4 نصب دینے والے حرف ہیں اور 8 جملے بنانا ہے اور سارے حروف کو استعمال کرنا ہے، تو 2 دے دیے جائیں سب کو. یہی انصاف کا تقاضا ہے. تو چلو شہزل اذن والا. پنہ پلٹ لے، ایسے نہیں آ رہے ہیں تو پیچھے تو بہت پڑے ہیں جملے. ہاں اذن یکرم الناس ہو گیا بس. ارے بھائی جو آپ نے لکھے ہیں ان میں سے بھی لے سکتے ہیں جملے. جیسے کہ پورا جملہ اب لو. کوئی کہہ رہا ہے سأہدی الیک کتابا، سأہدی الیک کتابا، آپ تھوڑا سا بدل لو. سأہدی الیک فاکہۃ، سأہدی الیک فاکہۃ، ان قریب میں تمہیں تحفے میں میوہ دوں گا. تو آپ کہہ سکتے ہیں اذن آکلہ، تب تو میں اسے کھا جاؤں گا.
اذن آکلہ، تب تو میں اسے کھاؤں گا. اذن آکلہ، تو یہ اذن آ گیا نہیں آ گیا؟ آ گیا اذن. شہزیل باری چل رہی ہے تمہاری، ایک ہوا ایک اور لے کر آؤ. ماشاء اللہ، چلو جلدی سے. اتنی دیر لگاؤ گے. لا يدخر هذا الرجل من ماله شيئا. لا يدخر هذا الرجل من ماله شيئا، تو اس کا جواب میں کیا بولیں گے؟ اذن یکون محتاجا، یا آپ کہہ سکتے ہیں لا یجتہد هذا التلمیذ فی التعلم. لا یجتہد، اجتہد یجتہد، اجتہاد کا معنی ہوتا ہے محنت کرنا. لا یجتہد هذا المتعلم فی التعلیم، یہ شاگرد پڑھنے میں، یا فی القراء، یہ شاگرد پڑھنے میں محنت نہیں کر رہا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں اذن تسقطا، تب فیل ہو جائے گا، تب فیل ہو جائے گا. ہو گئے 2 جملے. چلیں، تو یہ 8 جملے آپ حضرات کو بنانا ہے تمرین نمبر 6 میں. توجہ دیں ادھر. تمرین نمبر 6 میں کتنے جملے بنانا ہے؟ ہر جملے میں فعل مضارع ہونا چاہیے، اور وہ بھی فعل مضارع منصوب ہو. 2 جملوں میں کس کی وجہ سے منصوب ہوگا؟ اور آگے کے 2 جملوں میں کس کی وجہ سے منصوب ہوگا؟ اور اس کے بعد 2 جملوں میں کس کی وجہ سے منصوب ہوگا؟ پہلے مجھے کمپلیٹ تو کرنے دو، پھر بولو. باتیں تلوں پر چڑھ جا رہی ہیں. 5 اور 6 نمبر میں کس کی وجہ سے منصوب ہوگا؟ اور 7 اور 8 نمبر میں اذن کی وجہ سے منصوب ہوگا. چلے دیکھیں تمرین نمبر 7. تمرین فی الانشاء. تمرین انشاء کی مشق ہے، انشاء کے سلسلے میں. اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کے جواب دیجئے. بجمل، ایسے جملوں کے ساتھ، یشتمل کل منہا، جن میں سے ہر مشتمل ہو، علی فعل مضارع منصوب، فعل مضارع منصوب پر. آپ کا جواب ایسے جملے کے ساتھ ہوگا جو جملہ فعل مضارع منصوب پر مشتمل ہو. تو دیکھیں سوال نمبر 1 ہے ما الذی تخشاہ اذا لعبت بالنار. ما الذی تخشاہ، کیا ہے وہ چیز جس سے تو ڈرتا ہے؟ اذا لعبت بالنار، جب تو آگ سے کھیلتا ہے. جب آگ سے کھیل رہا ہے تو پھر ڈر کس چیز سے رہا ہے؟ ما الذی تخشاہ، خشیہ یخشا مانے ڈرنا، تخشا تو ڈرتا ہے. ہاں ضمیر اسی الذی کی طرف راجع ہے. ما الذی تخشاہ اذا لعبت بالنار، کیا ہے وہ جس سے تو ڈرتا ہے جب تو آگ سے کھیل رہا ہے؟ تو آپ اس کے جواب میں کہہ سکتے ہیں الذی اخشاہ، الذی وہ جس سے میں ڈرتا ہوں، ان یحترق ثوبی و جسدی بالنار. الذی اخشاہ، کیا بولیں گے؟ الذی اخشاہ، وہ جس سے میں ڈرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ ہوا ان یحترق ثوبی و جسدی بالنار، وہ یہ ہے کہ میرے کپڑے اور میرا بدن آگ سے جل جائے، اس بات سے ڈرتا ہوں. پھر نمبر 2 ہے، سوال نمبر 2، هل تخالف اوامر معلمک. هل تخالف، کیا تو مخالفت کرے گا؟ اوامر، امر کی جمع اوامر، اوامر معلمک، اپنے معلم، اپنے استاذ کے احکام کی. کیا تو اپنے استاذ کے احکام کی مخالفت کرے گا؟ تو جواب اسی میں نکل آئے گا. حل کے بعد آپ لن لگا دیجئے، جواب تیار ہے. اور تو خالف واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اسی کو واحد متکلم کا کر لیجئے. لن اخالف، لن اخالف اوامر معلمی، معلمی کا تھا، اسے بھی آپ کاف ہٹا کر، خطاب کا کاف ہٹا کر متکلم کی میم لگا دیجئے. لن اخالف اوامر معلمی. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ کے بھی سمجھ میں آ گئی؟ جنید سمجھ گئے؟ چلیں سوال نمبر 3 ہے،
ماذا تحب اکلہ من الفاکہہ، میوہ میں سے تو کیا کھانا پسند کرتا ہے؟ ماذا تحب اکلہ من الفاکہہ، ماذا تحب کیا پسند کرتا، اکلہ کھانا، من الفاکہہ میوہ میں سے، پھلوں میں سے کیا کھانا پسند کریں گے؟ پھلوں میں سے کیا کھانا پسند کریں گے؟ جاوید کو سیب پسند ہے مان لیجئے، تو آپ کہہ سکتے ہیں احب ان آکل التفاحۃ، احب ان آکل التفاحۃ، احب میں پسند کرتا ہوں، ان آکل، ان کے ساتھ لکھنا ہے کیونکہ آپ کا جواب جو ہونا چاہیے فعل مضارع منصوب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہاں کہیں خالی جواب دینے میں ہی مت لگ جانا، یہ بھی بھول جاؤ کہ کیسا جواب ہونا ہے۔ احب ان آ گیا، ان احب ان آکل التفاحۃ، انہوں نے سیب کہا ہے، کوئی سنترا ہے تو آکل البرتقالہ لکھ دیں گے، کسی کو آم پسند ہے ان آکل الانبجہ لکھ دیں گے، یا کسی کو کچھ اور پسند ہے تو اس کا نام لکھ دیں گے عربی میں۔ چلیں سوال نمبر 4، لما دخلت المدرسہ، تو مدرسے میں کیوں داخل ہوا؟ تو مدرسے میں کیوں داخل ہوا؟ تو آپ یہاں کہہ سکتے ہیں دخلت المدرسۃ کی اتعلم، دخلت المدرسۃ، میں مدرسے میں داخل ہوا، کی اتعلم، تاکہ تعلیم حاصل کروں۔ سوال نمبر 5، ما تقول لمن قال، ما تقول تم کیا کہو گے، لمن اس سے، قال جس نے کہا، جس نے یہ کہا، کیا کہا، ساختار الاصدقاء، اب میں دوست بناؤں گا، اب میں دوست بناؤں گا، تو آپ اس سے کیا کہو گے؟ تو یہاں پر آپ اذن کے ذریعے بنائیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں اس سے اذن تختارا، اذن ہے نا، ساختار الاصدقاء، اب میں دوست اختیار کروں گا، دوست بناؤں گا، تو آپ کہہ سکتے ہیں اذن تختارا، اذن تختارا، علی کا نام لے لو، مان لو اذن تختارا علی ایضا من اصدقائی، تب آپ علی کو بھی اپنے دوستوں میں شامل کرو گے، بناؤ گے۔ یا اذن تختارا عدنان من اصدقائی کا، ایضا من اصدقائی کا، یا اذن تختارا ساجد ایضا من اصدقائی کا، تب آپ ساجد کو بھی اپنے دوستوں میں سے بناؤ گے، یعنی ساجد کو بھی اپنا دوست بناؤ گے۔ پھر ہے سوال نمبر 6، لما ترش الشوارع بالماء، لما ترش کیوں چھڑکا جاتا ہے، الشوارع سڑکوں کو، بالماء پانی کے ذریعے، تو مطلب یہ ہوگا سڑکوں پر پانی کیوں چھڑکا جاتا ہے، سڑکوں پر پانی کیوں چھڑکا جاتا ہے، تو آپ یہاں کہیں گے ترش الشوارع بالماء، سڑکوں پر پانی چھڑکا جاتا ہے، کیوں؟ اب لائیں گے کئی یجمد الغبار، کئی جمد یجمد کا معنی ہوتا ہے جم جانا، جامد تو پڑا ہوگا، کئی یجمد الغبار، یا کئی ینجمد، ین فتح سے لے لو، ینجمد الغبار، تاکہ غبار جم جائے، دھول گرد غبار نہ اڑے، کئی یجمد الغبار۔ تو یہ تمرین نمبر 7 بھی ہو گئی، پھر آگے ہے تمرین نمبر 8، یہ آسان ہے بات بالکل، دیکھیں تمرین فی الاعراب، اس کا ترجمہ آپ لوگ کریں، تمرین فی الاعراب، ترکیب کی مشق، ترکیب کی مشق، دیکھیں نموذج، نمونہ ہے، ارید ان یحضر الخادم، ارید میں چاہتا ہوں ان یحضر الخادم کہ خادم حاضر ہو، میں چاہتا ہوں کہ خادم حاضر ہو۔ اب دیکھیں ترکیب، ارید فعل مضارع، فعل مضارع، ان حرف نصب، ان حرف نصب، یحضر فعل مضارع منصوب، یحضر فعل مضارع منصوب، الخادم فاعل مرفوع، خادم فاعل مرفوع۔ اگلے جملے میں آپ بولو گے آگے۔ نمبر 2، لن يعذب محمد الحیوان، محمد جانور کو ہرگز سزا نہیں دے گا، ہرگز تکلیف نہیں دے گا۔ لن حرف يعذب محمد الحیوان، اعرب الجملتین الآتیتین، آنے والے 2 جملوں کی ترکیب کرو۔ اب جلس الولد کی یستریح، لڑکا بیٹھا تاکہ آرام پائے، تاکہ جلسا پہلے ماضی، الولد فاعل مرفوع، الولد کی حرف نصب، یستریح پہلے مضارع منصوب، پہلے مضارع منصوب۔ پھر آگے ہے نمبر 2، اذن یذهب التعب، اذن تب، یذهب التعب تب تھکان چلی جائے گی، تب تھکان چلی جائے گی، دور ہو جائے گی۔ اذن یذهب التعب فاعل مرفوع، التعب فاعل
مرفوع